بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم حضرت یعقوب کا قصہ بیان کرتے پھر حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے، لیکن
چونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ کچھ لمبا تھا، یعقوب علیہ السلام کا قصہ مختصر ہے، اسی ضمن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بھی آئے گا۔ ہمارے ذہن میں 4 نبیوں کے قصے ہیں، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ یہ باپ بیٹے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام والد، یوسف علیہ السلام بیٹے، داؤد علیہ السلام والد اور سلیمان علیہ السلام بیٹے۔ یہ 4 قصے جو ہیں یہ انشاءاللہ اس مہینے میں یہ جو بھی ایک ہفتہ رہ گیا ہے اس میں انشاءاللہ پورا کرنے کا ارادہ ہے، پھر اللہ کی جو مرضی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بار بار یہ کہا کہ بیٹو دیکھو میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک روایت کے مطابق 70 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک روایت کے مطابق 80 سال کا عرصہ گزر گیا، اور یہ بیٹا جو ہے وہ مجھ سے جدا ہے۔ اب تو 3 بیٹے جدا ہو گئے، یہودا، بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ اس لیے تم جو ہے محنت میں لگے رہو، ڈھونڈو، جاؤ مصر جاؤ، کنعان اور مصر، چونکہ ہمارا اس علاقے میں سفر ہوا ہے، یہ فلسطین اور یہ مصر، ہم جو ہے جاتے آتے جماعتوں کے اندر بہت گشت کی ہے ہم نے۔ فلسطین کے اندر ہم نے بہت گشت کی ہے، اور اس زمانے میں جبکہ ابھی فلسطین میں تو ہمیشہ حالات رہے ہیں، اب بھی حالات چل رہے ہیں، تو اس زمانے میں جندی اور فدائی کی حالات تھی۔ جندی اور فدائی 2 گروپ تھے، یہ جندی یہ فدائی، وہ آپس میں لڑتے تھے۔ تو وہ جو ہے فوجی نکلتے اور فوجی نکل کر خالی پستول رکھ لے اور ایک ہی جملہ پوچھیں کہ تم جندی ہو کہ فدائی ہو۔ اب سامنے والا اگر کہے کہ جندی ہوں تو یہ فوج اگر جندی کی ہے تو بچا لے گی اس کو، وہ کہے فدائی کی ہو تو مار دے گی اس کو۔ یعنی جندی کی فوجیں بھی الگ ہوتی تھی، فدائی کی فوجیں بھی الگ ہوتی تھی۔ تو وہ نکل کر ایک ہی بات پوچھتے تھے کہ تم جندی ہو کہ فدائی ہو۔ تو ہم بھی نکلے، ہمارے وہ پستول رکھ لی کہ جندی ہو کہ فدائی ہو۔ اب ہم کیا کہیں؟ ہم تو جانتے نہیں تھے کہ اسے جندی کہیں تو مشکل، فدائی کہیں تو مشکل۔ تو میں نے کہا ہم جندی بھی نہیں ہے، فدائی بھی نہیں ہے، ہم تو ہندی ہیں۔ ہم تو جندی بھی نہیں، فدائی بھی نہیں، ہم تو ہندی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا رو، چھوڑ دیا ہم کو۔ تو وہاں یہ ہمیشہ اس زمین پر یہ حالات رہے۔ تو میں خالی آپ کو یہ بتا دوں کہ مصر اور کنعان کا فاصلہ کوئی 1000 میل کا نہیں ہے، صرف 250 میل کا ہے۔ 250 میل، یہ بمبئی سے نوساری پکڑ لو، سورت پکڑ لو، بس اتنا فاصلہ ہے کنعان۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ ہر علاقے کے نبی الگ ہوتے تھے، ان کی محدود ہوتی تھی شریعت کہ بھائی یہاں پر اتنا کام کرو۔ تو کنعان میں یہ لوگ تھے اور مصر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ تو کنعان پر مصر کا فاصلہ 250 میل کا علماء نے لکھا ہے۔ پٹا ہے، آدمی سیدھا چلے، کچھ تھوڑی بہت نہریں آتی ہیں وہ آدمی فوراً جو ہے منزل پر پہنچ جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یوں کہتے تھے، اچھا 250 میل کا فاصلہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے 250 میل، لیکن اس زمانے میں سفر کرنا، پھر قحط سالی کے زمانے میں سفر کرنا اور پھر اونٹوں پر سفر کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے آدمی کو، چلنا کرنا۔ ہمارے یہاں دیکھو 1000 کلومیٹر آدمی جو ہے کچھ گھنٹوں کے اندر طے کر لیتا ہے، 1000 کلومیٹر کا، کبھی صبح کہاں ہوتا ہے، شام کہاں ہوتا ہے، دوپہر کہاں ہوتا ہے، آدمی منزلیں طے کرتا ہے۔ دیکھو اس زمانے تو یعقوب علیہ السلام بار بار اپنے بیٹوں کو کہتے رہے اور رو رو کر کہتے تھے بیٹے، اور بار بار یوسف علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ چھیڑ دیا یعقوب علیہ السلام نے، بار بار بات میں، دعا میں بھی یوسف علیہ السلام کا نام لیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کہ اللہ میرے یوسف کا کیا پتہ۔ یہ بھائی سنتے تھے، یہ جتنے بھائی ہیں 9 یہ یہاں تھے، یہ سنتے تھے، گھر والے سنتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بنیامین پیدا ہوئے، تو بنیامین کے پیدا ہونے پر ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو نکاح کی حاجت ہوئی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح کیا، حدیث روایت میں لکھا ہے یہ خالہ تھی نکاح میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو بمنزل ماں کی تھی، وہ بھی خیر خبر رکھتی تھی۔ تو یہ بھی بار بار کہتی تھی کہ بار بار یوسف کا کیا تذکرہ کرتے ہو، بار بار بنیامین کا کیا تذکرہ کرتے ہو۔ وہ تو رل مل گئے، ختم ہو گئے، اتنی مدت کے بعد کہ واپس تھوڑی آتا ہے، 80 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور یہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اشکو بسی و حزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلم، میں خدا کے غیبی اشاروں کو سمجھتا ہوں
یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا کے غیبی نظام کو سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتے، میں خدا کے غیبی اشاروں کو سمجھ. یہ کیوں کہتے تھے؟ یا تو ہو سکتا ہے کہ وحی آتی ہو ان پر، یا انہیں خاص خبریں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہوں، یا جو ہے ان کا بعض مرتبہ آدمی کے اوپر یعنی بعض مرتبہ وحی تو نہیں آتی لیکن آدمی کا دل کسی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر دیتا ہے، یہ کرو یہ کرو، خواب یا خواب آتے ہوں. نبی کے خواب جو ہے وہ تو وہی ہوا کرتے ہیں. چنانچہ یہ کہتے رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام نے حکم کیا اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا اب میں تو بہت تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے نے بہت ڈیرا ڈال دیا ہے، اب تو تم سفر کرو، جاؤ مصر جاؤ. بیٹوں نے کہا ابا جان ہم جانے تو صحیح لیکن اب تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن ہمارے کیس تو ایسے ہو گئے وہاں. اچھا وہاں جو یہودا تھا وہ روزانہ جتنے دروازے تھے مصر کے وہ وہاں چکر لگاتا تھا. وہ چکر کیوں لگاتا تھا کہ شاید یہ لوگ جو ہے ابا پھر بھیجیں ان کو واپس. اب وہ روزانہ چکر لگا ہوئے لیکن قافلہ تو جب آنا ہوتا ہے تو ہی آتا ہے، اپنا ملازمت کرتا کئی ملازم. اور بنیامین جو ہے یہ ظاہری اعتبار سے اس کے ذہن میں کہ جیل میں، لیکن وہ جو ہے بالکل محل میں تھے. بنیامین یہ محل میں زلیخا سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ میرا حقیقی بھائی ہے، اس کے لیے اس کا بہت خیال رکھنا. اچھا بچے بھی پیدا ہو گئے زلیخا کے 2 لڑکے تھے، یہ بنیامین اور یہ بچے یوسف علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے، یہ سب کے آپس میں ایک ریل میں. اور وہ یہودا وہ مصر میں کبھی یہاں کام کرتا ہے کبھی یہاں کام کرتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پوری واچ میں پوری نگرانی میں رہتے تھے کہ وہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. کبھی کوئی حال آتا کوئی پریشانی آتی تو چپکے سے یوسف علیہ السلام جو ہے اس کی مدد بھی کروا دیتے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کسی فوجی کو بھیج کر کسی پولیس والے کو بھیج کر. تو وہ انتظار میں تھا یہودا کہ چونکہ باپ کے پاس میں بھی پہنچا نہیں ہوں، دو بھائی بھی غائب ہیں، یوسف بھی غائب ہے، بنیامین بھی یہاں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ہمارے باپ جو ہے وہ کو سور کر یعنی ترتیب سے بچوں کو بھیجیں گے. چنانچہ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اب تو ہمیں جاتے ہوئے شرم آ رہی. تو یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو. دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید مشرک ہوا کرتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. بھائیوں نے کہا ابا نے بڑھتا آپ کچھ تحریر لکھتے ہیں، آپ بڑے ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام نے دردبرا خط لکھا عزیز مصر کے نام. یوسف علیہ السلام کا نام نہیں، وہ یوسف کو تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یوسف ہے، اس لیے نام یوسف علیہ السلام کو لکھا ہی نہیں، نام لکھا عزیز مصر. اور یہ لکھا ہم نحن اولاد الانبیاء، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا نام تم نے سنا ہوگا، میں ان کا پوتا ہوں. اور ہمارے خاندان میں ہم پر بہت حالات آئے ہیں اور حالات سے گھر رہے ہیں. میرے دادا پر حالات آئے اور نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا، وہ پریشانی سے نکلے. پھر میرے باپ پر حالات آئے، جب میرے اسحاق علیہ السلام پر حالات آئے، پھر جو ہے مجھ پر حالات آئے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے اور مجھ پر سب سے بڑا اور برا حال یہ آیا کہ میرا بیٹا تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ 13 سال کی عمر سے مجھ سے جدا ہو گیا. مجھے اس سے بہت محبت تھی، بہت خوبصورت تھا. آج 80 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت سے اب بھی نا امید نہیں. اور تم کو اللہ نے عزیز مصر بنایا ہے، مصر کی کلید اور مصر کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں. تو تم سے درخواست کرتا ہوں یہ میرے بیٹے آ رہے ہیں. اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پونجی وہ بھی ختم ہو گئی، راس المال وہ بھی ختم. اب تو پرانے سکے جو ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، جس بات پرانے سکے ہوتے ہیں، وہ کھوٹی پونجی ہمارے گھروں میں، یہی کھوٹی پونجی لے کر بھیج رہا ہوں. اور 2 مدد چاہتا ہوں. خط میں لکھا 2 مدد. ایک مدد تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا بچے آویں تو ان کو ایک کھوٹی پونجی لے لینا. کریم جو ہوتا ہے وہ کھوٹی پونجی قبول کر لیا کرتا ہے اور ان کو غلہ دے دینا تاکہ ہم لوگ اپنی جان بچا سکیں، ہم زندہ رہ سکیں. اور دوسری مدد یہ کہ تم جو ہے عزیز مصر ہو تو اتنا یاد رکھنا کہ میرا بیٹا بنیامین جو ہے اس نے چوری نہیں کی ہوگی، کوئی معاملہ ہوا ہوگا، اس کو بھی ان بچوں کے ساتھ واپس بھیج دینا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ میرا بیٹا یوسف بھی گم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے مصر میں کسی جگہ جیل میں پڑا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ ملازمت کر رہا ہو. اور اس کے جو اوصاف بھی لکھے کہ وہ ایسا تھا ایسا تھا. وہ آپ کی جو ہے شور سے، آپ کی حکومت کے ذریعے سے اگر وہ بچہ مجھے مل جائے تو میں آپ کا بڑا ممنون مشکور رہوں گا. بہت درد بھرا خط امام قرطبی نے جو لکھا ہے، یہ اس کی میں نے
کچھ آپ کو کچھ یعنی کچھ اشارے میں نے بتا دیے، لیکن لکھنے والا جب لکھ رہا ہوگا اور ان کی دل کی جو کیفیت ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے جو ان کی دل کی کیفیت ہوگی کہ 80 سال پریشانی کے بعد ایک آدمی خط لکھ رہا ہے اور پھر نبی خط لکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ یہ خط کو لے کر آئے ہیں، اس زمانے میں خط جو لکھا جاتا تھا وہ کاغذ پہ لکھا نہیں جاتا تھا، کاغذ جو ہے بہت مہنگا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خط جو ہے وہ لکڑی کے اوپر یا جو ہے پتھر کے اوپر یا پترے کے اوپر یا اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی تھی یا ہڈی کے اوپر جو ہڈی ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ لکھتے تھے۔ کاغذ عرب میں بہت مہنگا ہوتا تھا، اس لیے قرآن شریف شروع میں جو لکھا گیا وہ کاغذوں میں نہیں لکھا گیا، وہ جو ہے کبھی برتن کے اوپر لکھ دیا، کبھی جو ہے پترے کے اوپر لکھ دیا، کبھی ہڈی کے اوپر لکھ دیا، کبھی کوئی اینٹ ہے اس کے اوپر لکھ دیا، اس طریقے سے دیوار پہ لکھ دیا۔ کاغذ بعد میں وجود میں آئے، تو یہ کاغذ یہ بعد میں وجود میں آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خط، بھائیوں نے سارے اس خط کو بہت عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ انہوں نے مصر کا سفر کا ارادہ کیا۔ اب یہ تیسرا سفر ہے ان کا۔ جب یہ مصر کے قریب پہنچے تو مشورہ کرتے رہے کہ پہلے کیا کریں، پہلے یہودا کو ڈھونڈیں یا پہلے سیدھے شاہی دربار میں چلے جائیں۔ یہودا کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ کیا کریں ہم، یہ مشورہ کیا۔ بعضوں نے کہا کہ بھائی یہودا کو تو چھوڑو، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، ابھی تو یہ کہ بھی جلدی سے چلو سیدھے بادشاہ کے پاس۔ بعضوں نے کہا کہ نہ، وہ بڑا بھائی ہے اور یہ خط جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے بادشاہ کے ہاتھ میں جانا چاہیے، پہلے اس کو ڈھونڈو۔ یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے، یہ تیسرا سفر ہے، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہو کر کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہودا کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور یہودا جو تھا یہ روزانہ دروازوں کا چکر لگاتا تھا، شاید آج یہ دروازے سے آویں، شاید یہ دروازے سے آویں، شاید۔ لیکن جب یہ لوگ داخل ہو رہے تھے یہودا وہاں تھا نہیں، وہ کسی جگہ اپنی ملازمت تیری پر یا مشغولیت، اب بھائی ڈھونڈ رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر جا کر کے، شاید وہاں ہوگا وہاں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور کوشش کرتے کرتے یہودا کی ملاقات ہو گئی۔ اب یہ کتنے بھائی ہو گئے؟ سب 10۔ اب سب بھائیوں نے مل کر جو ہے یہودا سے مصافحہ کیا، یہودا بھی بہت رویا، یہ بھی روئے، اور یہودا نے ساری کارگزاری سنی، کیا ہوا، بھائیوں نے ساری کارگزاری سنی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ والد کا کیا حال ہے؟ جگہ میں والد کا حال بہت پتلا ہے، بس آج مریں کل مریں، آج مریں کل مریں۔ ماں کا کیا حال ہے؟ یہ کہ وہ بھی سب گھر پریشان ہے، گھر کا بچہ پریشان ہے۔ اپنے بچوں کی خیر خبر پوچھی یہودا نے، یہ بس سب پریشان ہے۔ اب تو یہ ہے کہ یہ خط لے کر آئے ہیں اور تم ہی خط پیش کرو، لیکن ہم لوگ کو تو شرم آتی ہے، اس لیے کہ اچھا یوسف علیہ السلام یہودا کا کچھ خیال میں رکھتے تھے کیونکہ شروع سے یہ ساتھ دیتا آیا تھا۔ اچھا یوسف علیہ السلام کوئی خیال میں رکھتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو پتا بھی تھا کہ یہ آدمی دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں تھوڑا قلب سلیم والا ہے، سلیم الفطرت ہے، کہ اس کے دل کے اندر زیادہ رذائل اور زیادہ حسد کے کانٹے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ بھائیوں میں چپکلشیں ہوتی ہیں کہ کسی کے دل میں حسد کم ہوتا ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کے دل میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بدگمانیاں دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صفیہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تشریف لے جا رہے تھے، ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صفیہ ہے، سامنے سے 2-3 صحابی آ گئے تو حضور نے زور سے کہہ دیا، ارے بھائی دیکھو یہ میرے ساتھ جو عورت ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا، حضرت ہم آپ کے ساتھ کہیں بدگمانی کر سکتے ہیں کیا؟ آپ کسی اور لڑکی کو لے کر گھومے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ فرمایا نہ، میں یہ نہیں کہتا تم بدگمانی کرو۔ شیطان جو ہے وہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ انسان کے رگ میں جو ہے وہ خون کی طرف دوڑتا ہے، ذرہ برابر میرے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی آئی تو تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ کہ دل کے اندر معمولی سی چیز آ گئی بدگمانی، میں نے دور کر دیا، میں نے کہا دیکھو کہ بدگمانی مت کرنا، یہ لڑکی یا یہ عورت جو میرے ساتھ جا رہی ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں بدگمانی کا دور کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی دور کروائی۔ کہ کبھی جب یہ اپنا ابو العاص ابن ربیع کا قصہ ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ابو العاص ابن ربیع، یہ مشرک تھے اور حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، پہلے ہی نکاح جائز ہوتا تھا،
مشرک مسلمان شروع اسلام کے اندر آپس میں نکاح کر لیتے تھے کہ ایک شوہر مشرک ہے، عورت جو ہے مسلمان ہے، کبھی عورت مشرکہ ہے، یہ شروع کے اندر. بعد میں حرمت آتی گئی، قرآن کی آیتیں اترتی گئی اور شریعت جو ہے وہ بدلتی گئی، احکامات آتے رہے، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربی کو، جب بدر میں ابو العاص ابن ربی پکڑے گئے، میں بدگمانی پر سنا رہا ہوں کہ بدگمانی دور کروانا بہت ضروری ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام بدگمانی دور کرانے کی فکر میں ہر وقت رہے کہ میں جیل سے تو نکلوں گا لیکن پہلے بدگمانی دور کرو عورتوں کی. تو یہ ابو العاص ابن ربی جو تھے جب بدر میں پکڑ کر آ گئے مشرکین کی طرف سے، یہ مشرک تھے، مدینہ منورہ آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ داماد آیا ہے، بیٹی کہاں ہے؟ یہ کہ بیٹی مکہ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بھئی جتنے بھی پکڑے گئے ہیں مشرکین، بھئی اگر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں گے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ کا جیسا فیصلہ، آپ کا جیسا فیصلہ. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اچھا چلو بھی تم کو ابو العاص ابن ربی ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کو تم بھیج دو مکہ سے یہاں اور کچھ فدیہ بھی دے دے ہو. تو حضرت زینب نے اپنا ہار جو حضور نے شادی میں دیا تھا، حضرت خدیجہ کا تھا وہ ہار بھیجا فدیے میں. تو حضور نے وہ ہار دیکھ کر حضور بہت روئے، حضرت خدیجہ بھی یاد آئی، پرانا زمانہ یاد آیا. پھر حضرت زینب ہجرت کر کے آ گئی مکہ مدینہ منورہ. اب ابو العاص ابن ربی وہاں، حضرت زینب یہاں، نکاح ختم ہو گیا کیونکہ بھائی وہ تو مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، معاملہ ختم. لیکن ابو العاص ابن ربی جو تھے یہ تھے تو مشرک، لیکن یہ تھے بڑے امانت دار، بہت امیر، تجارت کے اندر ہی تجارت کرتے تھے. یہ بدگمانی دور کرنے کا میں قصہ سنا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے کہ ہمیشہ گھر میں کبھی بھی کوئی بات آئے تو بدگمانی ہے نا، بدگمانی سب سے پہلے ختم کرو. اس لیے کہ بدگمانی پورے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. بیوی کو بدگمانی ہو گئی شوہر کی طرف سے، شوہر کو بدگمانی ہو گئی بیوی کی طرف سے، اب طلاق کے قصے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ماں کو بدگمانی ہو گئی بیٹے کی طرف سے، بیٹے کو بدگمانی ہو گئی. اسی لیے ہمارے نبیوں کا اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ پہلے بدگمانی دور کر دے، بدگمانی دور کرو، بعد میں جو ہے بیٹھو تو معاملہ حل ہو جائے گا. اب ابو العاص ابن ربی یہ تجارت کے لیے مکہ سے چلے شام کی طرف. حضرت زینب کہاں ہے؟ مدینہ میں. ابو العاص ابن ربی کہاں ہے؟ مکہ میں. اچھا، میاں بیوی کا ان کا رشتہ رہا ہوا ہے. یہ مکہ سے چلے شام کی طرف تجارت کے لیے، بہت مال جمع کیا اور مال جمع کر کے شام سے اب جا رہے ہیں کہاں؟ مکہ مکرمہ. راستے میں مدینہ پڑتا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ کوئی تاجر آ رہا ہے، اس لیے کوئی زمانے کا قانون تھا کہ کوئی بھی یہاں سے گزرے تو بھائی جو ہے دیکھو یہ کیوں آ رہا ہے، کیا؟ اس لیے کہ بارڈر ہماری ہے، ابھی مکہ فتح ہوا نہیں ہے، مکہ فتح ہونے میں دیر ہے، بھائی ہمارے بارڈر سے کوئی گزرنا نہیں چاہیے. اس کو پکڑ لیتے تھے، بھائی تو ہمارے یہاں کیوں آئے؟ تو صحابہ نے جو ہے ابو العاص ابن ربی کو پکڑ لیا. اچھا، مال بھی لے لیا. اب یہ گھبرائے کہ میرا مال تو لیا ہے، مجھے مار دیں گے یہ لوگ، یہ مجھے مار ڈالیں گے. یہ گھبرائے اور بھاگے مدینہ میں. اب مدینہ میں کس کے پاس جاویں؟ رشتے دار تو کوئی نہیں. رات کے وقت مال تو سب صحابہ نے لے لیا، مدینہ میں کہاں جاویں؟ اب ذہن میں بات آئی کہ زینب یہاں ہے، چلو میں زینب کے بعد چلا جاؤں. لیکن پرانا رشتہ رہا ہوا، لیکن زینب تو صاحبزادی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان ہے، تو مشرک ہے. لیکن پھر بھی یہ چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے لوگوں کو پوچھ کر کہ یہ حضرت زینب کا مکان کہاں ہے، مکان، ان کی جان بچانے کا ان کا ارادہ تھا کہ میری جان بچ جاوے. اچھا، جان بچی کی کیسے؟ کوئی امن دے، کوئی یہ کہہ دے کہ ابو العاص کو میں نے امن دے دیا، کوئی ہاتھ لگائے گا نہیں. یہ ہماری شریعت کا قانون ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ابو العاص کو میں نے پناہ دی ہے، اب کوئی مارے گا نہیں کہ پناہ میں آ گیا. اب کون پناہ دے ان کو؟ یہ کہا میں بیوی سے درخواست کروں کہ ابھی میری بیوی تو نہیں ہے لیکن پرانی بیوی تو رہی ہے میری، شاید کچھ میری مدد کر لے اس کٹھن وقت میں. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت زینب کے مکان تک پہنچ گئے. رات کا وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، حضرت زینب کو بھی پتا نہیں، اور انہوں نے دستک دی. تو حضرت زینب نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا ابو العاص ابن ربی.
تو حضرت زینب ایک دم سے سہمی، ارے یہ تو مشرک ہے، اور یہ پتہ نہیں کیسے آ گیا میرے گھر پر، پوچھتے پوچھتے حرم میں کیسے آ گیا؟ تب العاص ابن ربیع نے کہا کہ دیکھو میں کوئی ارادے سے نہیں آیا ہوں، یعنی کوئی میاں بیوی کے ارادے سے نہیں آیا، خالی میں اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے پناہ دے دو، بس اتنا جملہ کہہ دو کہ یہ میری پناہ میں ہے تو کوئی مجھے مارے گا نہیں، میں بچ جاؤں گا، اور میرے اخلاق تم نے دیکھے ہیں، میں کتنا اچھا اخلاق والا ہوں، کتنا امانت دار ہوں۔ تو حضرت زینب نے یہ کہہ دیا کہ تم کسی جگہ چھپ جاؤ، اور فجر کی جب نماز ہوگی، فجر کی نماز کی تیاری ہے، تو جب نماز ابا پڑھا لیں گے تو میں عورتوں کو چبوترے کے اوپر کھڑے ہو کر زور سے اعلان کر دوں گی، تو تمہیں کوئی مارے گا نہیں، لیکن تمہارا مال واپس ملے یہ میں گارنٹی نہیں دیتی، جان بچ جائے گی تمہاری، مال تو نہیں لیا ایسے مسلمانوں نے۔ تو ابو العاص ابن ربیع نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ چھپا دیا کسی جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور جب بیٹھے تو حضرت زینب جو ہے وہ عورتوں کے چبوترے کے اوپر کھڑی ہو گئی سب کے سامنے، اور کہا سنو میں زینب بنت محمد ہوں، حضور کی بیٹی، میں زینب بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو العاص ابن ربیع جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو ہے ان کا مال لے لیا ہے، لیکن ابھی وہ میرے شوہر تو نہیں ہے، لیکن میں نے ان کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں، اس لیے میں اتنا کہتی ہوں کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، کوئی ان پر تلوار نہ اٹھائے۔ اب بھرے مجمع میں کہا، حضور نے نہیں سنا، تو حضور نے صحابہ سے کیا کہا، محلن محل، یہ بدگمانی دور کر رہے ہیں، محلن محلن، ٹھہرو ٹھہرو، بیٹھے رہنا بھی جانا مت، بھائی بیٹھے رہنا سارے صحابہ کو، اور حضور سیدھے اٹھے اور اٹھ کر جلدی جلدی حضرت زینب کے کمرے میں گئے، اور حضرت زینب سے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اس کو پناہ دی ہے، لیکن بیٹی یاد رکھنا وہ مشرک ہے، تم مسلمان ہو، اس لیے تم سے وہ خلوت نہ کرے۔ حضرت زینب نے کہا کہ ہاشا وکلا، آپ پر یہ بات نہیں ہے، وہ تو الگ جگہ اپنے چھپے ہوئے ہیں کسی جگہ، بس میں نے تو خالی انہوں نے مدد کی درخواست کی کہ پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، نبی کی بیٹی بھی دے سکتی ہے، ایک عام مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے، میں نے خالی پناہ دی ہے، بس اتنا کہہ کر حضور واپس آئے، اور واپس آ کر سارے صحابہ سے کیا کہا، سنو بدگمان مت بننا، یہ بدگمانی دور کر رہے ہیں، تم لوگ بدگمان مت بننا، کبھی تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ محمد نے اور زینب نے دونوں نے مل کر ترتیب بنائی اور یہ زینب نے پناہ دی، مجھے اس قصے کا کچھ پتا نہیں ہے، اور زینب سے میں نے پوچھا، زینب نے پناہ دی ہے، لیکن زینب الگ ہے، وہ الگ ہے، اور پناہ دی ہے اس لیے وہ پناہ میں ہے، کوئی ان پر تلوار نہ اٹھاوے، نہ میری طرف سے بدگمان بننا، نہ زینب کی طرف سے بدگمان بننا۔ یہ بدگمانی دور کی حضور نے۔ اب یہ قصہ ختم ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ زینب بتا کیا کرنا ہے اس کا، وہ پناہ تو دیے کیا؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ ابو میں نے اس کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں، یہ مشرک ہے، میری اولاد بھی اسی سے ہے، اسی سے اولاد تھی، اور میں نے بہت امین پایا ہے اس آدمی کو، اور یہ بالکل مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر کچھ ایسا معاملہ آپ فرما لیں، کچھ ایسا معاملہ اخلاق والا کہ شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہم کیوں بنے؟ جیسے یعقوب اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تھے تو میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں بنوں؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک، مسجد میں تو مجمع تھا ہی، حضور نے سب کو جمع کیا، بھائی آ جاؤ صحابہ، صحابہ آ گئے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں نے مال لیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور ابو العاص ابن ربیع جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری ایک رائے ہے اور درخواست ہے، حکم نہیں کرتا میں کہ اگر اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کیا جائے تو کیا رہی ہے تمہاری؟ صحابہ نے کہا حضرت آپ کی رائے، آپ کا حکم۔ میری رائے یہ ہے کہ میں چادر بچھاتا ہوں، حضرت نے اپنی چادر بچھائی مسجد نبوی میں، اور جس نے جو مال بھی لیا ہے وہ مال چادر میں ڈال دے، جو مال بھی لیا ہے وہ مال چادر میں ڈال دے، اور پھر میں اس کو بلاتا ہوں، تو صحابہ کو سننا، تو صحابہ جو ہے کوئی ڈول لے کر آیا، کوئی سونا لے کر آیا، کوئی جس کے ہاتھ میں جو لگا تھا، کوئی چاندی لے کر آیا، کوئی جو ہے کوئی ہیرے جواہرات لے کر آیا، کوئی رسی لے کر آیا، ڈالتے گئے بھائی مال آ گیا سب، میں نے کچھ مال بھی رہ گیا ہے، کچھ چھپایا گیا جیسے، بھائی لے آؤ، سارا مال جو ہے وہ آ گیا، سب آ گیا، صحابہ نے کہا کہ آ گیا، اچھا بھی کھڑے رہو۔ تو حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور بھی کھڑے تھے، حضور نے ابو العاص ابن ربیع کو بلوایا، زینب بلاؤ کہاں ہے وہ؟
چھپے ہوئے تھے، بلایا، ابو العاص یہ مال تم لائے تھے شام سے، دیکھ لو سب مال آ گیا تمہارا؟ کہا سب آ گیا۔ دیکھو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ ابو العاص نے کہا کہ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، یہ فرمایا نا ہم لوٹائیں گے، پورا لوٹائیں گے، کیا رہ گیا بتاؤ؟ پھر کسی صحابی نے کچھ نکالا، کسی لڑکے نے کچھ نکالا، لڑکی بھی ہوتے ہیں لوٹنے کرنے لینے میں، مال غنیمت میں میں ہاتھ میں لے لیا، اس نے جیب میں سے نکالا رکھا، آ گیا، یہ بات سب آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مال میں تمہیں واپس کرتا ہوں، تم یہ مال لے کے جاؤ عزت آبرو کے ساتھ مکہ مکرمہ، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، تم مکہ مکرمہ جاؤ۔ ابو العاص ابن ربیع جو ہے وہ رو دیے، اور وہیں سے سارا کا سارا مال لے کر مکہ آئے۔ مکہ کی بیوائیں، مکہ کے یتیموں کا خرچہ یہ اٹھاتے تھے، سب کے پیسے لگاتے تھے اور سب کو پروفٹ دیتے تھے، سب کو، اور برابر حصے کا پروفٹ دیتے تھے، امانت دار تھے۔ مکہ والوں کو سارا پروفٹ تقسیم کیا، اور سارا پروفٹ تقسیم کر کے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو میں بھی مکہ میں ہوں، کسی کا کوئی حساب کتاب تو رہا نہیں۔ سب نے کہا کہ آ گیا۔ ابو العاص واپس کب جاؤ گے شام؟ یہ کہا جب جاؤں گا بتاؤں گا، لیکن میں 3 دن تک مکہ میں ہوں، اگر کسی کا کوئی رہ جاوے حساب کتاب وہ مجھ سے لے لے، 3 دن کے بعد میں غائب ہو جاؤں گا۔ یا ابو العاص ابن ربیع نے کہا میں 3 دن تک وہ حرم میں یا کعبے کے قریب میں بیٹھا ہوں، کسی کا کوئی بھی حساب کتاب ہو وہ آ کے لے جاوے، بیوہ ہو یتیم ہو، سب آتے گئے حساب لیتے گئے۔ 3 دن کے بعد ابو العاص ابن ربیع وہاں سے نکلے، سیدھے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہترین صحابی بنے۔ یہ بدگمانی دور کرنے سے یہ ہوا۔ معمولی بدگمانی ہوتی ہے تو حضرت زینب کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے، ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے، اور حضرت زینب نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کو تو نے ہدایت دے دی۔ یاد رکھنا، تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے بدگمانی دور کرنے کا علاج کیا۔ اب جب یہ خط کو لے کر یہودا اور یہ بھائی سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام تو سب کو پہچانتے ہی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ خط رکھا گیا، یوسف علیہ السلام خط کو پڑھتے جاتے تھے اور ہچکیاں مار کے روتے جاتے تھے۔ خط پورا کرتے ہی یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج جو ہے وہ اپنے سر سے اتار دیا، اور جب تاج اتارا اور تاج اتارتے ہی بھائیوں سے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا کچھ یاد ہے؟ تم لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، تو جو بے علم ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، کہ جسے علم نہ ہو قرآن حدیث کا وہ جاہل ہے، چاہے بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بہت بڑا پائلٹ ہو، کہ دنیا کے عرض کو جانتا ہو لیکن اللہ رسول کو نہیں جانتا، وہ آدمی جاہل ہے۔ اللہ رسول کی باتوں کو نہیں جانتا وہ آدمی جاہل ہے، کہ تم لوگ نادان تھے۔ تو انہوں نے سب نے بیک زبان کہا ارے آئین نہ لانتے یوسف، آپ یوسف ہیں، اس لیے کہ جو آپ نے جو اپنا تاج اتارا اور آپ کا سر دیکھا تو بچپن میں جہاں اس طرح میں نے کہا کہ وہ تل کے دانے تھے، وہ تل جو جہاں تل کے وہ دانے تھے وہ تو ہے، آئین نہ لانتے یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، بنیامین سامنے نہیں تھے، پردے کے پیچھے تھے، فوراً جو ہے پردے کے پیچھے سے بلا لیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو بھی آدمی تقوی اختیار کرے، صبر کرے تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی تلائی میں کوئی نیکی کا کام کرے گا تو کبھی بھی اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اور کوئی برائی کا کام کرے گا تو برائی کو بھی اللہ نہیں بھولے گا، وہ بھی سامنے آئے گی۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بھلا کام کرو گے تو بھی دیکھو گے، برا کام کرو گے تو بھی دیکھو گے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان سب نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، سب نے یہ جملہ کہا ارے بھائی یوسف اللہ نے تو آپ کو بہت اونچا درجہ دے دیا، غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک
تبارک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. لیکن یوسف علیہ السلام جوان تھے اور جوان تھوڑا جلد باز ہوتا ہے. بوڑھا آدمی یہ بہت سمجھدار ہوشیار. علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں, تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے. علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں. کوئی چھوٹی عمر کا آدمی ہو, وہ جوڑا حافظہ اچھا ہو, محنت اچھی کرے, یہ تو اللہ اس کو علم بہت دے دے گا. لیکن تجربے کے لیے عمر کی ضرورت. ماں عائشہ کی عمر بہت تھوڑی لیکن چھوٹی تھی, لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ عائشہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا ہے آدھا علم میرے صحابہ کے پاس ہے, آدھا علم تجھے اکیلے کے پاس ہے. لیکن تجربہ نہیں. ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ جو ہے دروازے کے پیچھے کھڑی کھڑی رو رہی. ادھر فرمایا خیریت, کیوں رو رہی؟ یہ کہا ابو بکر نے مارا. ابو بکر نے ڈانٹا اور تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ لگایا تو آپ پر بوجھ ہوا کہ کیا ہوا, کیا مسئلہ ہوا؟ تو حضور نے ابو بکر کو بلایا. ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر نے کان میں کہا کہ جی حضرت اللہ نے اس علم میں بہت دیا ہے لیکن تجربہ نہیں ہے اس کو. یہ میرے بارے میں کچھ باتیں اس کی ماں کو کہہ دیتی ہے تو میری اور اس کی ماں کی لڑائی ہو جاتی ہے. کہ میرے بارے میں کچھ باتیں ماں کو کہہ دیتی ہے, کچھ باتیں ماں کی میرے سامنے کہہ دیتی ہے, اور ہمارے گھر میں تھوڑا انتشار ہو جاتا ہے. یہ تجربے کی کمی. تو حضور نے عائشہ سے کہا تھا کہ جب بھی نام بچوں کا مسئلہ ہوا تھا, یہ کہ عائشہ اللہ نے تجھے علم دیا ہے لیکن تجھے تجربہ نہیں ہے, اس لیے تجربے کے لیے تو عمر کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی چلتے وہ تجربہ. تو یہاں یوسف علیہ السلام جوان تھے, انہوں نے جب بھائیوں نے کہا نا ارے بھائی بڑی غلطی ہو گئی, یوسف علیہ السلام نے فوراً جو کہہ دیا کوئی بات نہیں چلو اللہ تمہیں معاف کر دے, یغفر اللہ لکم. باپ نے یہ نہیں کہا, حالانکہ معاملہ تو باپ کا بھی ہے نا, باپ کے پاس ہی معافی مانگی انہوں نے. یہاں تو معافی مانگی نہیں انہوں نے, بس کہا ان پہ ہم قصوروار ہیں, اللہ تسریب علیکم اليوم, چلو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں, اللہ تو یہ معاف کر دے, بہت بڑا ارحم الراحمین ہے. اور والد کے پاس جب معافی مانگنے گئے تو والد نے کہا ذرا جمعہ کا دن آنے دو. سوفہ کا جملہ کہا, سوفہ دیکھوں گا ابھی نہیں, تھوڑا ان کو آگے پیچھے کیا تھوڑا, وہ ارے ابا ہم سے سوفہ استغفر اللہ. یہ فرق ہے جوان کا اور بوڑھے کا. اور یہاں یوسف علیہ السلام فوراً کیا کہا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ آج تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے, اللہ تمہیں معاف کر دے, وہ ارحم الراحمین ہے. لیکن اب ایک کام کرو, تم سارے کے سارے جاؤ یہاں سے کہا کنعان واپس جاؤ اور میرا کرتا لے کر جاؤ. اذهبوا بقمیصی. اچھا یہ کرتا اس کی بھی تاریخ ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا. اب نبی اور برہنہ کر رہا ہے, تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتا لے کر آئے تھے, وہ کرتا پہنا دیا, جلے نہیں, قصہ ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہی کرتا ورثے میں آیا اسحاق علیہ السلام کے پاس. اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہی کرتا ورثے میں آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس. اب چونکہ باپ دادا کی ایک نشانی تھی, اسی لیے باپ دادا کی نشانیاں بھی رکھنی چاہیے, لیکن اچھی بری نہیں. باپ دادا غلط چیز گھر میں چرانے کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی کریں ایسا نہ. اس لیے حشر کے میدان میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا. باپ دادا جتنا کرے وہ کرنے کا نہیں ہوتا. یہ میرے بات سننا کہ میرے باپ نے کیا ہے, ارے تیرے باپ نے کیا صحیح بھی کیا غلط کیا وہ تحقیق کر. میرے دادا نے کیا ہے, ہمارے گھر میں تو یہ ماحول ہے, ارے تمہارے گھر میں ماحول ہے لیکن صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. یہ کہ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کا معمول رہا ہے ہم بھی کریں گے ایسا, وہ تو جہالت ہے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیوں کیا؟ ابا جان کرتے تھے اس لیے کیا. تو اللہ کہیں گے ہم نے تم کو عقل نہیں دی تھی, مسجد میں بیان نہیں سنتے تھے تم, باپ نے غلط کیا صحیح کیا وہ بھی نہیں دیکھتے تم. اس لیے ماں باپ جو کر رہے ہیں شادیوں کے اندر منگنیوں کے اندر یا جو چل رہی ہے اسی چیز کو لے کے چلنا یہ جہالت ہے. یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے,
اگر حضور کے طریقے کے مطابق ہے اسے لے کر چلو، اور اگر حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو حکمت سے اسے ختم کرو. لڑائی بڑے ایسے نہیں، حکمت سے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. حشر کے میدان میں یہ کہیں گے اللہ پاک انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دے. تو یہی آدمی ماں باپ کے لیے ڈبل عذاب مانگے گا کہ اس نے مجھے دھوکے میں رکھا. اس کے لیے گھر کے معاشرے کو یہ دیکھو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ادھر تحقیق کر لو. اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بیانات ہوتے ہیں. خاص طور سے شادی کی رسمیں، منگنی کی رسمیں، مہندی کی رسمیں یہ گھر میں چلی آتی ہے. اب جو رسم چلی آ رہی ہے وہ رسم چل رہی ہے. یہ کرنا دیکھو کپڑوں کی رسمیں کہ یہ کپڑے، اب یہ دیکھو حضور کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ قمیص جو تھا یہ ایک یادگار تھی اور اچھی یادگار تھی. ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی اور کہاں تک آئی؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ قمیص پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی یہ باپ دادا کی چیز ہے اور جنت سے یہ چیز آئی ہے. اچھا اللہ والوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، بہت اچھی چادر. صاحب آئے، ان میں عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے حضور سے کہا کہ حضرت یہ چادر مجھے دے دیجیے. تو حضور نے وہ چادر نکالی، چادر دی تھی. ماں عائشہ کو پتا چلا کہ اچھا ماں عائشہ نے بنوائی تھی یہ چادر. ماں عائشہ کو پتا چلا تو بہت بوجھ پڑا ماں عائشہ پر کہ بڑی مشکل سے میں نے بنوائی اور یہ جو ہے یہ لے گئے. اچھا بعد جو عبد الرحمن ابن عوف نکلے تو صحابہ نے کہا کہ کیا بات ہوئی، تم نے حضور سے چادر مانگ لی، حضور کتنے خوبصورت لگتے تھے اس کے اندر، اور تم نے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بھائی میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میری تمنا ہے کہ میرا کفن اسی چادر میں بنے. تو لوگوں نے کہا کہ سب کی تمنا ہوگی، پھر تو ہر صحابی کہے گا تو حضور کے بعد کوئی رہے گا ہی نہیں. بھائی بھی تو ہوتا ہے نا، ہر آدمی کہے گا تو حضور جہاں چاہتا بھائی ہمیں دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے. تو ماں ایک عورت تھی چادر بناتی تھی مدینہ منورہ میں، تو ماں عائشہ نے اس سے کہلوایا کہ جلدی پھر چادر بنا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چادر ابھی بن رہی تھی، پوری ہوئی بھی نہیں تھی اور حضور کا انتقال ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ وہ چادر نہیں آئی. تو بطور برکت کے جو ہے وہ لیتے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کی ٹوپیاں، یہ جو بھی خلافت دیتے ہیں تو وہ اپنا جبہ دیتے ہیں ان کے بدن کا لگا ہوا. مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب ان کا آخری رمضان تھا تو ہم ملاقات کے لیے گئے. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے ہمیں خلافت دی اور خلافت دینے کے بعد اپنا جبہ دیا کہ لو یہ آج کا میرا جمعہ کا دن تھا کہ آج کے میرے میلے کپڑے ہیں. حضرت یہ کیا، یہ کہنا یہ بڑوں کی چیزیں چلی آ رہی ہیں، وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے. یہ بڑوں کی چیزیں کہ کسی کی ٹوپی ہو کہ کسی کی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بہت عربوں نے ہمیں خطوط لکھے، فون آئے کہ مولانا کی ٹوپی ہمیں دے دو، کہ مولانا کی بنڈی دے دو، یہ کسی کا مولانا کا تھوڑا سا بنڈی کا ایک حصہ کاٹ کے ہمیں دے دو، یہ دے دو. اللہ والوں کے بدن سے لگی ہوئی چیز پھر نبی کے بدن سے لگی ہوئی چیز ہو تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. باب لمسر رسول یہ ایک باب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کسی چیز کو ہاتھ لگا دیکھا تھی، ہاتھ بس. حضرت انس بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ ملنے کے لیے آئے، حدیثوں میں آتا ہے جب صحابہ ملنے کے لیے آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ تولیہ بہت میلا ہے، بہت میلا. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ اتنا میلا آپ گھر کے اندر تھوڑی صاف صفائی تو رکھو. تو حضرت انس نے باندی سے کہا کہ اے اللہ کی بندی ذرا اسے دھو دے. اس نے وہ تولیہ لیا اور تولیہ لے کر تنور میں ڈالا. صحابہ ہنستے لے گئے تو پاگل ہے حضرت، یہ تو پاگل ہے. حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ نا یہ تولیہ دھو رہی ہے. حضرت یہ تولیہ کیسے دھو رہی ہے؟ تو جل جائے گا تنور کے اندر. نہ دھو رہی ہے. 15 منٹ کے بعد وہ تنور میں سے تولیہ نکالا، بالکل صاف ستھرا. صحابہ نے پوچھا ہماری سمجھ میں نہیں آیا تنور میں کیسے دھلتا ہے، تنور میں تو چیز جل جاتی ہے. پھر انس ابن مالک نے یہ حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس چیز کو لگ جاتا ہے آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور یہ تولیہ حضور نے مجھے ہدیہ دیا ہے اور بارہا حضور نے اپنا ہاتھ اس کو لگایا ہے اور اپنا منہ پہنچا ہے.
اس لیے آگ اس پر حرام. حضرت فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, روٹیاں بنا رہی تھی, بیٹھ گئے. فاطمہ ایک پیڑا میں بھی بنا لوں؟ ہاں ہاں ابا ٹھیک. تو حضور نے بھی ایک پیڑا جو ہے تھوڑا سا جو روٹی کا بنایا جاتا ہے دے دیا. حضرت فاطمہ نے تندور میں ڈالا, ساری روٹیاں پک گئی, لیکن حضور کا ہاتھ لگا ہوا جو پڑے تو بولے ابا یہ تو نہیں, یہ تو روٹی تیار نہیں ہو رہی. فرمایا فاطمہ محمد کا ہاتھ جس چیز کو لگ جاتا ہے آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. کہ قمیص, اس قمیص کی اسی لیے یوسف علیہ السلام کا تعلق بھی قمیص سے رہا ہے. کیا قمیص ہے؟ پہلے وہ جو جھوٹا خون لگایا وہ بھی قمیص پر, زلیخا والی میٹر ہوئی وہ بھی قمیص. کبھی کہاں سے قمیص پٹائے دیکھو. اور یہ جو میٹر اب جا رہا ہے یہ بھی قمیص جا رہا ہے, لیکن یہ اوریجنل قمیص جا رہا ہے, یہ آسمانوں سے آیا ہوا تھا. اسی لیے بعض چیزیں برکتی ہوتی ہیں, یاد رکھنا. گھروں کے اندر بعض چیزیں برکتی ہوتی ہیں. ایک اللہ والے تھے, ان کے مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا, وہ بیٹھے بیٹھے بہت رونے لگے. اجی حضرت اب تو بہت اچھے لوٹے آ گئے ہیں. پھر میں نے اچھے برے لوٹے کی بات نہیں کر رہا. کہتے کیوں رو رہے ہو؟ یہ لوٹا میرے پاس 50 سال سے تھا اور اس کی برکتیں میں دیکھ رہا تھا کہ گھروں میں بات چیزیں برکت کی ہوتی ہے تو آدمی سے پھینک نہیں دے رہے. تو پرانا کپڑا ہوگا پھینک دو, کرنا. اگر آپ کو نہیں پہننا ہے کسی اچھے آدمی کو دے دو, کسی اچھے آدمی کو پہنا دو. حدیث شریف میں آتا ہے کسی کو کپڑا پہناؤ گے جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا آپ اللہ کی حفاظت میں رہو گے. تو یہ قمیص, جب یہ قمیص دیا اب بھائیوں میں لڑائی شروع ہوئی. بھائی کہنے لگا کہ میں لوں گا, وہ کہ میں لوں گا. ہر آدمی کو اچھا کام کرنے کا شوق ہوتا ہے نا, سمجھ گئے نا بھائی, یہ تو قمیص میں لوں گا. یہودا نے کہا کہ دیکھو وہ جھوٹا خون لگا کر قمیص میں ہی لے گیا تھا, یاد آ گیا, وہ جھوٹا خون لگا کر میں ہی لے گیا تھا, اس لیے یہ قمیص کو لے کر میں ہی جاؤں گا. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. بس میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے کرتے کو خالی کچھ مت کرنا, ابا کے چہرے کے اوپر خالی لگا دینا, بالکل ان کی روشنی آنکھوں کی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. اور سارے گھر والوں کو ویزا دے رہا ہوں, سب گھر والے آ جاؤ یہاں, کسی کو بھی وہاں مت چھوڑنا, میں شاہی مہمان بنانا چاہتا ہوں سب کو. واتونی باهلكم اجمعين. اب یہ قمیص کو لے کر بھائی لوگ چلے, یہودا بھی چلا, بنیامین بھی چلے. اس لیے کہ بنیامین کی میٹر تو ختم ہو گئی, یہ قصہ تو ختم ہو گیا. یہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ بنیامین گئے, بعض کتابوں میں یہ ہے کہ بنیامین تو یہی تھے, لیکن صحیح ہے کہ بنیامین بھی ساتھ گئے کہ چلو بھی, تاکہ والد کی آنکھوں کا ٹھنڈک. یہاں سے قافلہ روانہ ہوا اور وہاں یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا ارے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کنعان میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے, خوشبو نہیں آئی. یا بالکل گاؤں کے کونے میں قریب میں پڑے, وہاں خوشبو اللہ نے نہیں پہنچائی. اور یہاں مصر سے اللہ خوشبو پہنچا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. یعقوب علیہ السلام نے جملہ اور بھی کہا, ارے بھی تم لوگ برا مت ماننا, خاص طور سے اپنی بیوی کو, ارے برا مت ماننا, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بعض مرتبہ یہ خوشبوئیں آتی ہیں, یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی بیٹھا ہے اچھی خوشبو آ رہی, کوئی گزرا نہیں. ہم ایک مرتبہ رمضان کے عمرے میں گئے, ساتھیوں نے کہا کہ مولانا جب جا رہے ہیں تو بدر میں افطاری کر لیں یا وہاں سحری کر لیں اور وہاں اہل بدر کو سلام کر کے پھر چلیں. میں نے کہا چل بنا لو, ایسا پروگرام بناؤ. تو بدر میں ہم پہنچے, مجھے خوب یاد ہے کہ وہاں قبرستان کے قریب ہم کھڑے ہوئے, وہاں سے خوشبو آ رہی ہے, ایک دم خوشبو. میں نے ساتھیوں سے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی عطر لگایا؟ نہیں کرنا نا, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ یہ اللہ کی طرف سے. ہمارے گھر والے تھے, بچے تھے, ہم نے سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خوشبو لگائی؟ یوں کرنا کہ کہاں سے آتی؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشبویاں آتی ہیں. انی لاجد ریح, اور یہ اچھی علامتیں ہوتی ہیں. گھر میں کبھی خوشبو آ جائے, کبھی یہ اچھی علامت ہے, فرشتہ آیا ہے, کوئی پاک جن گزر رہا ہے, کوئی فرشتہ گزر رہا ہے, یہ اس کی خوشبو ہے, روحانی خوشبو ہے.
تو یوسف یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے لیکن تم لوگ جو ہے مجھے برا بھلا مت کہنا. تو سب نے بول کر کیا کہا؟ ارے یعقوب، ارے چچا جان، ارے نانا، ارے دادا. سمجھ گئے نا؟ سب پوتے پوتیاں نور، ارے نانا، ارے دادا. آپ تو پرانی باتوں میں قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. یوسف کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، پتہ نہیں اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے اور اس کا بھی پتہ نہیں، اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی. اور یہاں سے بھائی جو ہے وہ برابر جو ہے چل رہے ہیں. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے جتنا وہ غم کے ساتھ یہاں آتے تھے، ٹینشن کے ساتھ، بے جب بھی مصر آنا ہوتا تھا ٹینشن ہوتا تھا نا، یار کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، پتہ نہیں حضرت مصر کیا موڈ میں ہوگا کیا. اور اب واپس کنعان جاتے تھے تو بھی ٹینشن کے ساتھ جاتے تھے، باپ کو کیا جواب دیں گے. اور اب سارے ان کے ہموم غموم جو ہے اللہ نے خوشیوں سے بدلے، اور راستے کے اندر ہنستے کھیلتے. لیکن وہ بنیامین کو تانا وغیرہ نہیں دیتے تھے. سمجھ گئے نا؟ بنیامین کو برا بھلا کہیں، یہ کہیں. اور یہاں یوسف علیہ السلام زلیخا کا ذہن بنا کرتے تھے کہ دیکھو میرا جو ہے والد آ رہے ہیں، والدہ آ رہی ہیں، سارا خاندان آ رہا ہے، اور یہ بڑے لوگ ہیں، اور اللہ نے ہمارے ساتھ جو مدد کی ہے یہ تو اس لیے تم کو ذرا خیال رکھنا ہے. اور کیونکہ یعنی میزبانی تم کرنا، مردوں کی میزبانی میں کروں گا، ہم میزبان ہیں وہ مہمان، لیکن بڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا ذہن، لیکن بیوی کا ذہن بنانا بھی ضروری ہے نا، کہ دیکھو گھر میں یہ لوگ بڑے لوگ آ رہے ہیں ذرا. تو زلیخا کہتی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے، میں مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گی، ویسے خدمت. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی یہ قافلہ کنعان سے قریب آتا گیا، یوں وہ کرتی کی خوشبو جو ہے وہ بڑھتی گئی. یہاں تک کہ جب گھر میں پہنچے تو ایک دم سے خوشبو. یہودا نے کوئی بات نہیں کی، جاتی ہی یہ کپڑا جو ہے ابا کے چہرے سے لگا دیا. فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. جہاں کپڑا لگایا روشنی آ گئی، دیکھنے لگے، ارے بنیامین بھی آ گیا، ارے یہودا بھی آ گیا، تم سب آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، شروع سے میں تم سے کہتا تھا اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو. قال علم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ دیکھو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو؟ میں تمہیں کہتا تھا. ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے چوک ہو گئی. یہاں بولے نے کہا کرنا سب استغفر، دیکھوں گا جب جمعہ کا دن آنے دو، تہجد کا وقت آنے دو، میں دیکھوں گا. ابا جان بلایا ہے آپ کو؟ یہ کہا ٹھیک ہے بلایا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب وہاں سے چلے اس وقت ان کی عمر 130 سال کی تھی، اور یہ جب خاندان پورا کے پورا چلا ہے تو ان کے لڑکے لڑکیاں یہ سب یہ 67 تھے، اور 3 یہاں ہیں مصر میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے. ابھی بھی رحمت پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ بعد میں پیدا ہوئی، تو 70 ہو گئے. یہ سارے کے سارے انہوں نے جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ روانہ کیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا. اب وہاں جا کر کہا کہ ابا جان بہت اہتمام سے آپ کو بلایا ہے، اور وہ عزیز مصر جو ہے وہ یوسف ہے. بھائی یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا یہودا بتاؤ اس کا کیا حال ہے. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا بتا کیا حال ہے. تو یہودا نے کہا ابا پورے مصر کا جو ہے سب کالا سفید اس کے ہاتھ میں ہے، سمجھ لو بے تاج بادشاہ. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں پوچھتا، میں یہ پوچھتا ہوں اس کے دین کا کیا حال ہے، دینداری ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس. میں یہ پوچھتا ہوں اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. تو اسی لیے علماء میں لکھا ہے کہ آدمی جو ہے سب سے پہلے اپنی اولاد کی دین کا فکر کرے. یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت جب آیا، تفصیل آئے گی آگے، تو یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا. اس میں یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ سارے بھائی تھے، اور ایک ہی جملہ کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ نہیں پوچھا کیا کاروبار کرو گے، کیسا کرو گے. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ. تو سب نے کہا ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے اور دین اسحاق، دین ابراہیم کو آگے چلائیں گے. تو یہ علماء میں لکھا ہے کہ مرد ماں اور باپ کا انتقال کا وقت آئے اور جب ان کا یہ سمجھ لیں گے کہ میری دنیا سے چلا ہٹ ہے، میں جانے والا ہوں، تو بیٹوں کو جمع کر کے نبیوں کی سنت پر عمل کرے
کہ یعقوب علیہ السلام کی سنت یہ پوچھے کہ بتا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے بعد تم کس پر عمل کرو گے؟ جب بھی دنیا میں جانے کا وقت آئے بیٹوں سے کہو بیٹو دین پر رہنا, بیٹو دعوت کے کام میں لگنا, تبلیغ میں لگنا, چلا لگانا, مسجد و جماعت میں بیٹھنا, قرآن پڑھنا. یہ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو یہ بتاؤ کہ یہ کیا حال ہے اس کا؟ ان کا بڑا اچھا حال. اس کے دین کا کیا حال ہے؟ یہ کہا کہ دین اللہ نے اسے دنیا بھی دی ہے, اللہ نے اسے دین بھی دیا ہے. اس کی صحت کیسی ہے؟ بہت اچھی صحت ہے. اس کی بیوی کیسی ہے؟ کہ بہت اچھی. اس کی اولاد یہ بہت اچھی. اور ابا جان اب تو فکر مت کرو, اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی دے دی, اپنی آنکھوں کو آپ ٹھنڈا کرو گے اس کو دیکھ کر. آپ کو بلایا ہے, آپ کو ویزا دیا. اب گھر والوں نے جو ہے مشورہ کیا کہ چلو بھی سفر کی تیاری کرو. اب یہ چوتھا سفر ہو رہا ہے بھائیوں کا, تو تیاری کرو. اب یہاں تیاری شروع ہو رہی ہے کہاں جانے کی؟ مصر. کنعان کے رہنے والے ہیں اور یہ مصر جا رہے ہیں. کنعان اور مصر میں فاصلہ کتنا ہے بھائی؟ 250 میل کا. بس 250 میل کا فاصلہ ہے. ہمارے اعتبار سے بہت کم فاصلہ ہے, لیکن ان کے اعتبار سے بہت لمبا فاصلہ تھا. اب انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی گھر میں کہ کیا کریں, اپنے مویشی ہیں, اپنے جانور ہیں, اپنا مکان ہے, اس کو کیا کریں, تالا لگائیں, کسی کو بیچیں, کیا کریں کیا نہیں. وہاں خبر پہنچی کہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پھر قاصد بھیجا کہ گھر کی بالکل فکر مت کرو, اب آپ جو ہے مکمل ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ, سب کچھ چھوڑ دو. اور میں یہاں کا جو فرعون ہے, مصر کا فرعون شروع سے آ رہا ہے, میں یہاں کے فرعون سے درخواست کروں گا کہ تمہیں زمین بھی دے دے گا اور تم کو جو ہے مویشی بھی دے دے گا, یعنی کنعان کو بالکل چھوڑ دو, آپ میرے پاس یہاں آ جاؤ. جب یہ خبر پہنچی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کر کے کہا بھئی ابراہیم علیہ السلام کی بستی, اسحاق علیہ السلام کی بستی اور اتنی پرانی یادگار کیسے چھوڑ دیں ہم؟ آپ سمجھ گئے نا. بھئی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور یہ ہمارے باپ دادا, اور یہ عزیز مصر یوسف بیٹھا وہاں آرڈر کر رہا ہے کہ تم آ جاؤ یہاں اور یہ سارا وغیرہ چھوڑ دو. نانا وہ بھی رکھیں گے, یہ بھی رکھیں گے. آپ سمجھ گئے نا. بھئی ہمارے باپ دادا کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے یہاں, اور یہ باپ دادا تو ہے, لیکن باپ دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ان کی قبریں, ان کی ساری جائیداد, ان کی نشانیاں, اور ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, یعنی اوپر تک نسل, ان کی اتنی پاک صاف نسل. تو یعقوب علیہ السلام جلنے تیار نہیں ہوئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہ وہ بھلے کہے زمین دے کچھ بھی دے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے وطن کو کبھی بھی نہ بھولے. حضور آخر تک مکہ کو یاد کرتے رہے. یوسف علیہ السلام نے بہت اصرار کیا, سارے بھائیوں کا نکاح میں کرا دوں گا, سب کچھ ٹھیک ہے, میری زمین ہے, میرا وطن کنعان وہ تو رہے گا, رہوں گا یہاں چاہے میرا انتقال یہاں ہو. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی مصر میں ہی ہوا. اور یوسف علیہ السلام اب ان کے انتقال کی بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے ساری. چلو یہ کل پورا کر لیں گے. مجھے آج سنانا تھا کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے پڑھی, پھر ظہر کی نماز کس نے پڑھی, پھر عصر کس نے پڑھی, مغرب کس نے پڑھی, پھر عشاء کس نے پڑھی. اسی لیے میں میری کتاب لے کر آیا تھا بکھرے موتی, لیکن یہ مضمون انشاءاللہ کل یا کسی اور مجلس میں پورا کریں گے. اچھا دیکھو بات بیان لمبا ہو گیا. ایک تو اعلان یہ کرنا ہے کہ کل سے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے. بیٹھو گے انشاءاللہ بھائی؟ آخری عشرے کا اعتکاف, یہ آدمی تھوڑا اس کا اہتمام کرے. بس اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچے نہ بیٹھیں, بڑے آدمی بیٹھیں, اللہ سے مانگیں, عبادت کریں, اور اس کے لیے اپنی ترتیب بنائیں, جو ترتیب بنانی ہو آپ کو, اور بیٹھنے کا اہتمام کریں. الگ الگ مسجدوں سے لوگ آئے ہوں تو الگ الگ مسجدوں میں بیٹھیں, رحمانیہ والے ہوں تو وہاں بیٹھیں. مثال دے رہا ہوں, لیکن یہاں بیٹھنا چاہے تو یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس جگہ وہ الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے ہیں, لیکن یہ کہ بھی اعتکاف کی سنت اسے برقرار اور قائم رکھنا چاہیے. بیٹھو گے بھائی انشاءاللہ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرا اعلان یہ کرنا تھا کہ اس سے پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ ہماری اس مسجد کے اندر 27ویں شب کو پروگرام ہوتا ہے, قرآن ختم ہوتا ہے, اور اسی کے اندر نکاح کی مجلس بھی ہوتی ہے انشاءاللہ. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی نکاح کے لیے کیا کیا جائے. پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جب بیان ختم ہو جاتا ہے تو بیان اور دعا کے بعد باہر کے حصے کے اندر عبدالرزاق بھائی بیٹھتے ہیں,
ان کے پاس چلے جائیں, نکاح کا فارم لے لے, وہ ترتیب بتا دیں گے, اس ترتیب سے فارم پر کر کے ان کو دے دیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آخر کے اندر آتے ہیں, پھر ترتیب بنانے کے اندر تکلیف ہوتی ہے. تو جس کے یہاں بھی ارادہ ہو, یہ دعا کے بعد باہر عبدالرزاق بھائی ہوں گے, ان سے مل لے, نکاح کا فارم لے لے اور آگے کی ساری ترتیب دے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنا. اور لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ مول صاحب لڑکی امریکہ میں ہے اور دلہا یہاں ہے, نکاح پڑھا دو گے؟ ہم ایسا بے تکا نکاح نہیں پڑھاتے بھائی, سمجھ گئے نا آپ. لوگ فون کر کے لڑکی وہاں ہے لڑکا یہاں ہے, فون پر ذرا ایجاب و قبول, وہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لو اور آپ کسی اور مولوی سے پڑھوا لو. یہ میں پچھلے کئی فون آتے ہیں, لندن میں دلہا بیٹھا ہے, دلہن یہاں بیٹھی ہے. ایسے نکاح جو ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں وہ تو میں نہیں کہتا, فتوی کی چیز ہے, لیکن ایسے نکاحوں سے ہمارے بزرگوں نے بھی اعتراض کیا, اور ہم تو دلہا دلہن جو حاضر ہو سامنے اس کا نکاح پڑھا دیتے. ٹھیک ہے بھائی, ارادہ ہے نکاح کا, کس کا ارادہ نہیں نکاح کا, سب کا ارادہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کا نکاح سیدھا سادہ کروائیو, منگنی چپکے نکاح علل اعلان, یہ ترتیب ہے کہ منگنی چپکے اور نکاح یہ کہ علل اعلان. چپکے سے اگر کوئی نکاح کرے نا آدمی, سمجھ لو نکاح میں گڑبڑ ہے. سب کے سامنے نکاح ہوتا ہے ہمارے یہاں. اس لیے کسی کے گھر میں لڑکے کا نکاح ہو, لڑکی کا نکاح ہو, تو ترتیب سے نام لکھوا دو تاکہ عین وقت پر جو ہے پریشانی نہ ہو. اللہم